بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے اور کچھ اعتراض کرنے والوں کو ان کے اعتراض کا جواب دیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شے ہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ بابت شے ہی کوئی نہیں۔ ہاں مزہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بابت کوئی شے ہی نہیں، یعنی کہ وہ اس طرح کا تاثر دینے لگے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی کوئی طاقت نہیں، ان کا کوئی مقام اور ان کا کوئی مرتبہ نہیں۔ تو آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے ولی کا کیا مقام ہے اور کیا رتبہ ہے۔ سب سے پہلے ابو داؤد شریف کی حدیث 3527 3527، اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن چند لوگ اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوں گے جن کو دیکھ کر نبی بھی ان پر رشک کریں گے، شہید بھی ان پر رشک کریں گے۔ اور یہاں رشک کی میں ڈیفینیشن کر دوں اس کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ اللہ نے کسی کو کوئی اچھی چیز عطا کی ہے تو آپ اللہ سے دعا مانگے، اے میرے رب تو نے اس کو یہ چیز عطا کی ہے، یہ چیز مجھے بھی عطا فرما۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ نبی جن کا مقام بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، جس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ سے دعا کریں گے میرے رب ہمیں بھی یہ مقام تو عطا فرماتا۔ شہید جس کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے، جس کی اتنی حرمت آئی ہے قرآن میں، وہ دعا کرتا ہے میرے رب تو مجھے بھی یہ مرتبہ عطا کرتا۔ یعنی نبی اور شہید ان لوگوں کو دیکھ کر دعا کریں گے، اے میرے رب تو ہمیں بھی یہ مرتبہ عطا کرتا۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سنو، وہ لوگ ہوں گے جن کا آپس میں کوئی تعلق داری نہیں ہوگی، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کی آپس میں کوئی کاروباری اور مالی لین دین ہوگا، لیکن وہ اللہ کی ذات کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے، اور قیامت کے روز ان کا چہرہ پر نور ہوگا، ان کا پورا بدن نور ہوگا اور نور سے چمک رہا ہوگا۔ اور جب قیامت کے دن دوسرے لوگ غمگین ہوں گے، اللہ ان کو کوئی غم نہیں دے گا۔ جب قیامت کے دن دوسرے لوگ پریشان، مصائب اور برے حالات میں ہوں گے، اللہ ان کو نہ پریشان کرے گا، نہ غمگین کرے گا، نہ مصائب میں مبتلا کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو، خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی پریشانی اور خوف ہے۔ اور یہاں مفسرین نے کہا ہے جو لفظ خوف ہوتا ہے یہ انسان کا اپنی ذات کے متعلق ہوتا ہے، کہ انسان کو اپنی ذات کا خوف ہوتا ہے، اور غم کسی دوسرے کا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان اللہ کے ولیوں کو خوف اپنی ذات کا نہیں ہوگا اور غم اپنے پیروکار کا نہیں ہوگا، کہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ آئیں اب اس پر میں اور دلیل دیتا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3685 3685، اس حدیث کو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جنتی لوگ صفیں بنائے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جنتی لوگوں کی صفیں بنی ہوں گی، ایک جہنمی ایک جنتی نیک آدمی پاس آئے گا اور اس سے پاس سے گزرے گا، یعنی کہ جنت والے لوگ کھڑے ہوں گے جنت کی صفیں بنائے ہوئے، تو ایک جہنمی وہاں سے گزر رہا ہوگا، تو جہنمی اس نیک آدمی کو دیکھ کے کہے گا، یا فلاں تمہیں یاد ہے کہ تمہیں میں نے زمین پر ایک دفعہ پانی پلایا تھا۔ اس کے بعد دوسرا جہنمی وہاں سے گزرے گا تو وہ ایک اور نیک آدمی کو دیکھے گا اور وہ کہے گا، اے نیک آدمی، یا فلاں تمہیں یاد ہے نا کہ میں نے تمہیں زندگی میں
वजू कराया था, जिस दिन वजू करवाया था, तो चनाचे वो नेक आदमी सिफारिश करेगा, ए मेरे अल्लाह, इसने मुझे मुश्किल वक्त में एक घूंट पानी पिलाया था, तू इसकी शफाअत कर दे, इसे जन्नत में ले जा मेरे साथ ही। और दूसरा नेक आदमी भी यही कहेगा, ए मेरे रब, इसने मुझे मुश्किल वक्त में वजू करवाया था, जब मेरे पास वजू करने के लिए कोई जरिया नहीं था, तो ए मेरे रब, मैं दुआ करता हूँ तू शिफात कर दे, तू इसको भी मेरे साथ जन्नत में ले जा। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा, ए मेरे नेक बंदो, तुमने ज़िंदगी में दुनिया पर मुझे राज़ी किया और क़यामत वाले दिन मैं तुम्हें राज़ी करता हूँ। जाओ, जिसे तुम चाहते हो, जिसने तुम्हारे साथ भलाई की है, तुम उसे अपने साथ जन्नत में ले जाओ। तो ये है अल्लाह के वलियों का मकाम कि क़यामत वाले दिन नबी और शहीद कहेंगे, अल्लाह हमें ये मर्तबा अता कर। और जहन्नमी लोग इनसे सिफारिश की दरख्वास्त करेंगे, एक आदमी हमारी सिफारिश कर, हमने तुम्हारी मदद की थी। यहाँ पर मैं एक बात और अर्ज करता चलूँ कि आज के इस पुरफितन दौर में चंद जाहिल और शोबदाबाज पीरों ने और इन पीरों के जो कुछ पैरोकार होते हैं, इन्होंने फ़कीरी को, औलिया अल्लाह के एक मनसब को अपनी लालच की खातिर, अपनी अवाम को गुमराह करने की खातिर, ताकि इन जाहिल लोगों से पैसे लिए जाएं, चंद जाहिल पीरों ने इस इतने अजीम शोबे को बदनाम करके रखा हुआ है। और वो कहते हैं जी हमें नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं 5 वक्त की, हम हर वक्त नमाज में होते हैं। उन जाहिल लोगों से पूछा जाए कि मेरे नबी ने कौन सी नमाज पढ़ी है, हर वक्त की नमाज पढ़ी है या 5 वक्त की नमाज पढ़ी है? और वो जाहिल ये कहते हैं कि एक ही जगह बैठकर धुएं लगाकर बैठा जाए, सिर्फ यही फ़कीरी है। याद रखें, औलिया अल्लाह और फ़कीर और वली के लिए जो करामत होती है, ये उसकी अलामत तो हो सकती है, लेकिन करामत कभी भी किसी वली की दलील नहीं है। वली की सबसे बड़ी दलील ये होती है कि वो दीन हक का, यानी इस्लाम का सच्चा पैरोकार हो, आलिम दीन हो, मुश्किल वक्त में किताबों से मसाइल निकाल सके, यानी कि एक आलिम दीन ही असल मानों में जो दीन पर मुकम्मल अमल करता है वो पीर होता है, वो ही वली होता है। लेकिन आजकल हर कोई वलायत के लिबादा ओढ़े हुए लोगों को अपने अना और पैसों के लिए गुमराह कर रहा है। यानी असल वली वो होता है जिसको आप देखें तो आपको आपका रब याद आ जाए, जिसकी सूरत, जिसका किरदार से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की झलक मिलती हो। असल पीर वो होता है, सिर्फ शोबदे और करतब दिखाने वाला पीर नहीं होता कि हमारा पीर घोड़े पर नज़र डाले तो वो काला है तो वो सफ़ेद हो जाएगा, सफ़ेद हो जाए है तो वो काला हो जाएगा। इस शोबदाबाजी पीरी नहीं होती कि हवाओं में उड़ना, समुद्रों में मुसल्ले बिछाकर नमाजें पढ़ना, ये अलामत हो सकती है, लेकिन असल पीरी ये नहीं, असल फ़कीरी ये नहीं, असल विलायत ये नहीं, बल्कि असल विलायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपनाना और उसी किरदार की लोगों में तबलीग करना असल विलायत है। आगे चलते हैं, बुखारी शरीफ से एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के रावी हैं और बुखारी शरीफ में ये इस हदीस का नंबर है 3470 3470। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये बहुत मारूफ हदीस है, आप लोगों ने सुनी होगी, कि बनी इसराइल का एक शख्स था जिसने 99 नाहक खून किए हुए थे, कत्ल किए हुए थे। तो उसके दिल में तौबा की उम्मीद जागती है कि मैंने 99 कत्ल करनी है, क्या मैं तौबा ना करूं? तो वो तौबा करने के लिए एक राहिब, एक पादरी पास जाता है। तो जब वो राहिब को और पादरी को अपनी सारी बात बताता है तो वो पादरी उसको मना कर देता है, कहता है कि अब तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती। तो वो शख्स और गुस्से में आता है और उस शख्स को भी कत्ल कर देता है और आगे किसी और दरवेश के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि हाँ भाई, दरवेश पास जाकर पूछता है, हाँ भाई क्या मेरी इन जुर्मों की तौबा हो सकती है? तो वो दरवेश उसे कहता है, जाओ फलानी बस्ती के, बसरा नामी बस्ती है, उस बस्ती में चले जाओ, अल्लाह के वली वहाँ रहते हैं, वहाँ अगर तुम पहुँच गए तो वो तुम्हारी बख्शिश का कोई रास्ता निकाल देंगे।
تو وہ شخص جس نے 99 ناحق قتل کیے ہوتے ہیں وہ دوڑ لگا دیتا ہے اس بستی کی جانب، لیکن کیا ہوتا ہے اس کو راستے میں ہی موت آ جاتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور جہنم کے فرشتے بھی اس کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ آپس میں تکرار کرنے لگتے ہیں کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو ان کے درمیان، فرشتوں کے درمیان ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم فاصلہ ناپتے ہیں کہ جہاں سے یہ شخص چلا تھا اس کے مرنے کی جگہ تک وہ فاصلہ زیادہ ہے، یا جہاں یہ موجود ہے مرا ہوا وہاں سے جس طرف یہ جا رہا تھا اللہ کے نیک ولیوں کی بستی کی طرف وہ فاصلہ زیادہ ہے۔ اگر اس کا فاصلہ جہاں یہ جا رہا تھا وہ کم ہوتا ہے، یعنی کہ وہ قریب ہوتا ہے اللہ والوں کے، اس کو جنت میں ہم لے جائیں گے۔ اگر جہاں وہ جا رہا تھا وہاں سے اس کا فاصلہ دور ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ آیا تھا، یعنی اللہ کے ولیوں سے دور ہوتا ہے، تو ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ اور حقیقت میں کیا ہوتا ہے، جس جگہ سے وہ چلا ہوتا ہے اور جہاں کے مرا ہوتا ہے وہ فاصلہ کم ہوتا ہے، یعنی اور جہاں وہ مرا ہوا ہے وہاں سے اللہ کے ولیوں کا فاصلہ بہت دور ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا جہنم میں جانے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو سکیڑ دیتا ہے اللہ کے ولیوں کی طرف سے۔ حالانکہ وہاں فاصلہ زیادہ تھا، وہ اللہ زمین سکیڑ دیتا ہے، اللہ کے ولیوں کی طرف اس کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے، اور جہاں سے وہ چلتا ہے اللہ کے وہ فاصلہ کم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس زمین کو پھیلنے کا حکم دیتا ہے اور زمین پھیل جاتی ہے اور وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو جب فرشتے ناپتے ہیں تو جس اللہ والوں کی طرف وہ جا رہا تھا وہ فاصلہ کم نکلتا ہے، تو اس کو جنت میں وہ فرشتے لے جاتے ہیں۔ یہاں پر بات ایک نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں بابے تو کوئی شے ہی نہیں، کہ اللہ کے ولیوں کی کوئی طاقت نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص ہو اور 99 اس نے قتل کیے ہوں اور اللہ کے لیے ولیوں کی طرف وہ جا رہا ہو توبہ کی نیت سے، تو اللہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، اس پہ اتنا رحم کرتا ہے کہ فرشتوں کو دکھائیں اصل میں ہوتا ہے اس پہ جہنم میں ڈیزرو ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین کے فاصلے بدل دیتا ہے کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک اللہ کے ولی کا مقام ہے، اور وہ ولی بنی اسرائیل کے ولی ہیں، تو بنی اسرائیل کے ولی کا مقام کم ہے۔ اس امت کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کا مقام بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ وہ فرشتے اس کو پھر جنت کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں کے فاصلے بدل دیے تھے اللہ والوں کی محبت میں اس کے لیے۔ اور اس کے بعد آخری ریفرنس، آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 6502 6502۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ یہاں بات غور طلب ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس نے سود کھایا یا سود پر کام کیا، معاوضہ لیا یا خرچہ کیا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے۔ پھر جس سے اللہ کی جنگ ہو کیا وہ اللہ سے جیت سکتا ہے؟ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا یقیناً۔ تو اللہ یہاں فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے بغض رکھا یا دشمنی رکھی، اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے کہ میرا ولی جب فرائض نماز ادا کرتا ہے تو میرے قریب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو نفل نمازیں ہیں وہ ان کو بھی ادا کرتا ہے تو وہ میری قرب کا اور حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کا منہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جب میرا بندہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، اے میرے رب مجھے اور پناہ عطا فرما، مجھے اپنا اور قرب عطا فرما، اور شیطان کے شر سے تو اور زیادہ مجھے بچا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور پناہ عطا کرتا ہے۔ یہاں پر بھی انجینئر مرزا ایک اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے جب اللہ کے ولی کی اتنی شان ہے تو اللہ نے اس کو کہہ دے کہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اس کی زبان میری زبان ہے، اس کے پاؤں میرے پاؤں ہیں، تو پھر اللہ سے وہ اور مدد کیوں طلب کرتا ہے؟ یہ اس کا جاہلانہ سا کوشچن ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح اللہ کی ذات کی منزلیں، اس کی قدرت، اس کی قرب اور اس کی محبت کی منزلیں اور اس کی پناہ کی منزلیں بھی لامحدود ہے۔ تو کبھی بھی انسان جتنا مرضی بلند مرتبے پہنچ جائے
وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے اللہ کا مکمل قرب حاصل کر لیا ہے، بلکہ وہ چاہے گا میرے رب مجھے اور قرب عطا کر، مجھے اور قرب عطا کر۔ یہی یہاں پر بات عرض کی گئی ہے کہ یہ اللہ کے ولی کا مقام ہے۔ اور اسی طرح شیطان کا جو انسان پر حملہ ہے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ اگر ولی بن گئے تو آپ پر شیطان کا حملہ نہیں آئے گا۔ شیطان کا حملہ ہر کسی پر آتا ہے۔ امید ہے میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ تو یہ تھی اللہ کے ولیوں کی ایک عظیم شان، جو میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے صرف پیش کی ہیں۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وہ ادب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ میں، کہ اگر آپ کے دل میں ادب ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ کے دل سے ادب نکل جائے، پھر آپ چاہے جتنا مرضی علم پڑھیں، جتنے مرضی بڑے مقام مرتبے پر پہنچیں، جتنا مرضی آپ نے آپ کو علم لدنی کہیں، اگر آپ کے دل میں ادب نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔